السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے پورا نظام پورا سسٹم مینج کر کے نواز شریف کو لندن سے پاکستان لایا گیا تھا، جیسے پورا نظام کنٹرول کر کے نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود بھی نواز شریف وزیر اعظم نہیں بن سکے، اسی طرح تمام تر نظام تمام تر سسٹم کو مینج کر کے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی کوشش کی گئی۔ دیکھیں، میں بار بار یہ بات کر رہا تھا کہ ایسے وزیر اعلیٰ بن تو سکتی ہیں آپ، لیکن چل نہیں سکتی۔ آج جو کچھ پنجاب اسمبلی کے اندر اور جو کچھ پنجاب اسمبلی کے باہر ہوا، یہ بات 100% طے ہو چکی ہے کہ یہ کمپنی اب نہیں چلے گی۔ آج مریم نواز کی وزارت اعلیٰ پہلے ہی دن ختم ہوئی ہے، تمام تر تفصیلات میں بتاتا ہوں۔ دوسری امپورٹنٹ خبر عمران ریاض خان کے حوالے سے ہے۔ مریم نواز کو عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں پہلی سلامی دی گئی۔ کل رات کو اینٹی کرپشن نے عمران ریاض کو ان کے گھر سے رات گئے گرفتار کیا، جبکہ دوسری جانب اسد طور کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ مقامی عدالت نے عمران ریاض کے حوالے سے ابھی فیصلہ سنایا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک بات تو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ رات جتنی بھی تاریک ہو، بالآخر سویرا ہو ہی جاتا ہے۔ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اس ٹائم مریم نواز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے پورا سسٹم مینج ہے، پورا سسٹم کنٹرول ہے کہ کسی طریقے سے مریم بی بی وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں۔ میں گزشتہ کئی دنوں سے بار بار یہ بات کر رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، مسلم لیگ نون کو کسی سیاسی مخالف کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خود ہی اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں، یہ خود اپنی قبر کھودیں گے، اور آج مریم نواز نے وہی کیا ہے۔ وزارت اعلیٰ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی ہے۔ دیکھیں، آج پنجاب اسمبلی کا پہلا سیشن تھا جس میں تمام تر اراکین پنجاب اسمبلی جنہوں نے الیکشن جیتا تو تحریک انصاف والوں نے تھا، جن کا مینڈیٹ انہوں نے چرایا، اور جنہوں نے چرایا انہوں نے بھی آج حلف اٹھانا تھا۔ لیکن آج جو کچھ پنجاب اسمبلی کے باہر ہوا، جس طرح کے مناظر پنجاب اسمبلی کے باہر نظر آئے، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی ہوا نہیں ہے۔ کوئی یہ بھی سوچے نہ کہ ایسے یہ نظام چل سکے گا، کوئی یہ بھی نہ سوچے کہ ایسے مریم نواز کی وزارت اعلیٰ چل جائے گی۔ مثال کے طور پر میاں اسلم اقبال جو پاکستان تحریک انصاف کے نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، وہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے پنجاب اسمبلی کے اندر۔ اس ٹائم پورا زور لگایا گیا کہ کسی طریقے سے میاں اسلم اقبال پنجاب اسمبلی میں نہ آ سکیں، کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے اراکین پنجاب اسمبلی کے اندر نہ آ سکیں، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ لوگ اگر اسمبلی میں آ جائیں گے تو یہ کارروائی نہیں چلنے دیں گے، یہ اپنا مینڈیٹ چرا کر آپ کو حکومت نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن یہ بھی اگر کوئی مت سوچے کہ ایسے یہ نظام چل سکے گا۔ یعنی آج پنجاب اسمبلی کے باہر پورے پنجاب کی پولیس موجود ہے، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ موجود ہیں۔ کسی بھی ایسے شخص کو جس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، اس کو پنجاب اسمبلی کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، وہ پنجاب اسمبلی کے اندر نہیں جا سکتا۔ صرف نون لیگ کے اراکین پنجاب اسمبلی اندر جا سکتے ہیں اور حلف لے سکتے ہیں، کیونکہ مریم بی بی آئی ہوئی ہیں، بادشاہ سلامت کی بیٹی آئی ہیں، ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا، پورا سسٹم مینج کیا گیا، پورا نظام یرغمال بنایا گیا۔ پنجاب کی پوری پولیس پنجاب اسمبلی کے باہر کھڑی تھی سلامی دینے کے لیے کہ محترمہ کسی صورت ناراض نہ ہو جائیں۔ لیکن کیا ایسے پنجاب اسمبلی کی کارروائی چل سکتی ہے؟ کیا ایسے پنجاب حکومت چل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں چل سکتی۔ نہ پہلے کبھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی حکومت اپوزیشن کو اسمبلی سے نکال کر چلی ہے، اور نہ ہی اب چلے گی۔ اور مریم نواز نے آج پہلے ہی دن اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے میں حامد میر کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے آج پہلے ہی دن اپنی وزارت اعلیٰ ختم کر دی ہے، کیونکہ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ وہ تھوڑا سا دلیرانہ فیصلہ کریں گی، اپنی اپوزیشن کو اسمبلی کے اندر بلائیں گی، ان کو سنیں گی، ان کو سننے کا حوصلہ پیدا کریں گی، اور ایک سیاسی ماحول بنے گا۔ لیکن جس طریقے کا تشدد پسندانہ طرز سیاست مریم نواز کا رہا ہے، یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ مریم نواز جب وزیر اعلیٰ بنے گی، مریم نواز جب پنجاب میں آئیں گی تو پنجاب کو غزہ بنا دیا جائے گا۔ اب سے کچھ دیر پہلے صدیق جان نے بھی بڑی زبردست بات کی کہ پنجاب کے لوگ تیار ہو جائیں، غزہ کی صورتحال پنجاب میں ہوگی، کیونکہ یہاں پر جو کچھ تشدد ہوگا، جس طریقے سے امن و امان کی صورتحال خراب کی جائے گی، اپنی مرضی سے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو استعمال کیا جائے گا، یہ پاکستان کی تاریخ میں، پنجاب کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ اور آج سے پہلے
اور آج پہلے ہی دن اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، یعنی تحریک انصاف کے وہ تمام لوگ جنہوں نے لاکھوں لاکھوں ووٹ لیے، ان تمام ووٹرز کی توہین کی گئی، ان تمام لوگوں کی توہین کی گئی جنہوں نے پنجاب اسمبلی کے اراکین کو ووٹ دیے تحریک انصاف کے، ان کو باہر اتار دیا گیا، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پنجاب اسمبلی میں نہیں آ سکتے، حالانکہ لوگوں نے ان کو ووٹ پنجاب اسمبلی جانے کے لیے دیے، اراکین اسمبلی انہیں بنایا، لیکن اس کے باوجود مریم بی بی کے آرڈرز ہیں کہ صرف تحریک انصاف والے پنجاب اسمبلی میں نہ آئیں، باقی تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ پنجاب اسمبلی میں آ سکتے ہیں۔ تو اس ٹائم تحریک انصاف پنجاب میں سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، گو کہ ان کا مینڈیٹ چرایا گیا، مینڈیٹ چرانے کے باوجود وہ پنجاب میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ آپ کیسے انہیں اسمبلی سے باہر نکال سکتے ہیں؟ ان کے بغیر آپ کیسے طرز نظام چلا سکتے ہیں؟ یہ نظام ان کے بغیر نہیں چلے گا، اور یہ کمپنی نہیں چل سکتی جس طریقے سے آج بندوقوں کے سائے میں پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا۔ اب میاں اسلم اقبال کے پروڈکشن آرڈرز نہیں جاری ہونے دیے جا رہے تھے، حالانکہ ایسا کبھی ہوا کوئی بھی شخص گرفتار ہو کے کسی کے اوپر کوئی مقدمہ ہو، لیکن جب وہ اسمبلی کا ممبر بن جائے، اسپیکر اسمبلی اس کے پروڈکشن آرڈر جاری کرتا ہے تاکہ وہ اسمبلی میں آ سکے۔ پرویز الہی کے جاری ہوئے، مونس الہی کے جاری ہوئے، یعنی ماضی میں کئی سیاستدانوں کے ہوتے رہے ہیں، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف اور احسن اقبال کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے، خود شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے، حمزہ شہباز کے جاری ہوئے، لیکن میاں اسلم اقبال کا خوف یہ تھا کہ اگر میاں اسلم اقبال اسمبلی میں آ گئے تو ایسی تقریر کریں گے کہ یہ پورا نظام مریم نواز کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ میاں اسلم کے ساتھ جو کچھ پچھلے 9-10 مہینے کے اندر پنجاب پولیس نے کیا ہے وہ تو لے دے جائیں گے، وہ تو اکھاڑ کے رکھ دیں گے جس طرح کی وہ پنجاب اسمبلی میں تقریر کریں گے۔ اور اس تقریر کا اتنا خوف تھا کہ اس ٹائم پنجاب اسمبلی کے باہر ہزاروں کی تعداد میں پولیس اہلکار موجود ہیں، اور کسی صورت میاں اسلم اقبال کو پنجاب اسمبلی میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ بہرحال ایسے یہ نظام نہیں چلے گا۔ مریم نواز نے آج باقاعدہ اپنی سیاسی قبر کھو دی ہے۔ مریم نواز کی وزارت اعلیٰ ایسے بن تو سکتی ہے لیکن چل نہیں سکتی۔ آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما اسلم اقبال کی گرفتاری کی کوشش کے خلاف توہین عدالت کیس کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر میاں اسلم اقبال کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو آئی جی کے پی کے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں۔ اب اسمبلی کے اندر 90 کے قریب پی ٹی آئی 97 کے قریب پی ٹی آئی کے اراکین کو جو ہے وہ اندر جانے کی اجازت دی گئی، جہاں پر مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف چور چور اور مینڈیٹ چور کے جو ہے وہ نعرے بھی لگائے گئے۔ بہرحال انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے۔ اس دوران حیدر گیلانی جو ہیں ان کو پارلیمانی لیڈر بنایا گیا ہے، ملک احمد خان کو سپیکر نامزد کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ مریم اورنگزیب کو بھی مریم نواز کے ساتھ رکھے جانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوسری میں آپ کو بتا دوں، مریم نواز نے آج وزارت اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنا ہے۔ اس سے پہلے مریم نواز کو پنجاب اسمبلی کی جانب سے سلامی دی گئی کل رات کو عمران ریاض کو گرفتار کر کے۔ اب ظاہر ہے، میں نے پہلے کہا تھا کہ مریم نواز کا پورا سیاسی کیریئر تشدد پسندانہ ہے، وہ اسی طریقے کا طرز سیاست ہے، تو انہوں نے آتے ساتھ ہی گرفتاریوں کا حکم دے دیا۔ جیسے اب سے کچھ دیر پہلے اسد طور کو بھی گرفتار کیا گیا ایف آئی اے کی جانب سے، اور اسی طریقے سے کل رات کو عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا۔ آپ نے سب ویڈیوز دیکھی ہوں گی، تقریباً 15-16 پولیس کے ڈالے ایک نہتے صحافی کو گرفتار کرنے آئے۔ وہ کوئی اسلحہ بردار صحافی نہیں ہے، اس نے آرام سے پہلے بھی 6-7 دفعہ گرفتاری دی ہے، لیکن کل رات کو پنجاب پولیس نے جو عمران ریاض کے گھر میں ادھم مچایا وہ بھی میں بتا نہیں سکتا۔ جس طریقے سے عمران ریاض کے بچوں کے سامنے، ان کی بیوی کے سامنے، والدین کے سامنے گالم گلوچ کی گئی، ان کے گھر کے سی سی ٹی وی کیمرے توڑے گئے، یعنی پورا سسٹم تباہ کیا گیا، ان کے کمپیوٹرز کو اٹھا کر لے گئے۔ آج صبح عمران ریاض خان کو اینٹی کرپشن کی عدالت میں پیش کیا گیا، کوئی کیس تھا ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اینٹی کرپشن کسی سول آدمی پر کیس بنا ہی نہیں سکتی۔ عمران ریاض نے نہ تو کوئی سرکاری عہدہ لیا، نہ وہ سرکاری ملازم ہے، تو عمران ریاض پر اینٹی کرپشن کیس کیسے بنا سکتا ہے؟ کیونکہ اینٹی کرپشن کا ادارہ صرف سرکاری ملازمین کے خلاف کیسز بنانے کے لیے بنایا گیا ہے، صرف سرکاری افسران کو پکڑنے کے لیے بنایا گیا ہے، وہ سیول آدمی کو پکڑ نہیں سکتے۔ بہرحال جنگل کا قانون ہے، یہاں پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ عمران ریاض کو پیش کیا گیا، عمران ریاض کو آج جوڈیشل کر دیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن نے استدعا کی تھی کہ عمران ریاض کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ اب کیونکہ کوئی کیس تھا ہی نہیں،
اس لیے جج صاحب بھی مجبور تھے، عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا صرف مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے۔ میں پھر یہ بات کہوں گا کہ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ رات جتنی بھی تاریک ہو سویرا ہو جاتا ہے، ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اس ظلم نے ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ پچھلے 9-10 مہینے گزر گئے ہیں تو یہ اگلے 9-10 مہینے بھی گزر جائیں گے، آپ جتنا ظلم کریں گے لوگ برداشت کر لیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ دنیا مکافات عمل ہے، جب آپ کی باری آئے گی تو پھر آپ کی چیخیں بہت دور تک جائیں گی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔